اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من اللہ من شیء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورہ یوسف کا رکوع نمبر 8 بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں جی اس آیت کے حصے کرنے کی طرف، اور اس آیت کے جو حصے ہوں گے وقف کی علامات کی بنا پر 3 کر دیے جائیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، دوسرا ہوگا مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، اور تیسرا حصہ ہوگا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور پھر جو تیسرا حصہ ہوگا اس کے ہم 2 حصے کر دیں گے، جن میں پہلا حصہ ہوگا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، اور دوسرا حصہ ہوگا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو الحمدللہ جی ہم نے حصے بنا لیے ہیں، اب چلتے ہیں پہلے حصے کے الفاظ کی طرف۔ پہلے حصے میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے واو۔ اس واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیتے ہیں کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں، اور اگلا لفظ جو ہے وہ ہے لما، جو کہ اس میں ظرف ہے لما ہینیہ کہلاتا ہے، اور اس میں شرط کے معنی شامل ہوتے ہیں اگر اس کے بعد 2 جملے آئیں، یہ لازمی بات ذہن میں رکھیے گا۔ لما کے بعد دخلو ہمیں لفظ نظر آ رہا ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، دال خال عام روٹ لیٹرز ہیں، دخل یدخلو بہت دفعہ یہ فعل کر چکے ہیں ہم، من حرف ہے، حرف جر، حیثو ظرف ہے، اور یہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے اگر کوئی حرف جر بھی آ جائے تو یہ پیش کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد امرا فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ میم را روٹ لیٹرز ہیں، امرا یامرو امرن حکم دینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ امرا کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ ہے ہم، ضمیر جمع مذکر کی، ضمیر منصوب متصل، اور اس کے بعد ابو کا لفظ ہے جو کہ مرفوع فارم میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے جمع مذکر غائب کی۔ یوں پہلے حصے کے الفاظ پہ الحمدللہ ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اور اس میں پہلا لفظ ہے ماں، جو کہ حرف ہے، حرف نفی ہے، کانا فعل ناقص ہے، کاف واو نون مادے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور کانا کے ساتھ جو فعل استعمال ہو رہا ہے وہ ہے یغنی۔ یغنی غین نون اور یا روٹ لیٹرز کو ہم نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا تھا، آپ دوبارہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ باب فعل سے یہ استعمال ہوا ہے، اغنا یغنی اغناین۔ ایک معنی اس کے کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنا یا تکلیف دور کرنا، یعنی کسی کے کام آنا، اور جس کے کام آئے اس پر ان کا صلہ آتا ہے، اور دوسرے معنی اس کے مالدار کرنا، اور تیسرے معنی بے فکر و بے پرواہ کرنا کے ہوتے ہیں۔ تو یغنی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع، ان حرف جر ہے جس کے ساتھ جمع مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے، من حرف جر ہے جس کے بعد اس میں جلالہ مجرور آپ دیکھ رہے ہیں، پھر من ہے، اور یہ اسلوب تقریباً وہی ہے جو کہ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا، تو یہاں پر من جو ہے وہ زائدہ ہے، شیء مجرور استعمال ہوا ہے، اور الا حرف استثناء ہے۔ اب یہاں پر یہ استثناء کے لیے آیا ہے یا حصر کے لیے آیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ترکیب کرتے ہوئے دیکھیں گے ہم۔ حاجتن کا لفظ جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے، اس کے معنی خواہش کے ہوتے ہیں، یہ اسم جامد ہے، اور ہا واو جیم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور اصل میں یہ تھا حواجتن، جس سے پھر یہ حاجتن بن گیا۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد نفس کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں مجرور فارم میں، پھر یعقوب اسم استعمال ہوا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام، اور قضا جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف ضاد اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، قضا یا یقضیو، اور پھر تبدیلی کے بعد یہ قضا یقضی قضاءً، جس کے ایک معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے بنانا، دوسرے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہونا، اور تیسرے معنی ہوتے ہیں کسی بات یا کام کا فیصلہ کرنا۔ تو یہاں پر یہ انہی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قضا کے بعد ہا کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی یہ ضمیر ہے، اور یہ حاجتاً لفظ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو الحمدللہ جی 2 حصوں کے الفاظ پر ہم نے بات کر لی، اب ہم چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، اور وہ بہت آسان ہے، اس کے الفاظ ہیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ۔ واو حرف ہے، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل جس کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر منصوب متصل لگی ہوئی ہے، لام
یہ حرف ہے اور تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. انا کی خبر پر جب استعمال ہوتا ہے تو اسلام کو لام مزاحل کا کہا جاتا ہے. ذو یہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. والا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے اور اس کی منصوب اور مجرور فارم جو ہیں وہ ذا اور زی ہوتی ہیں. علم کا لفظ جو ہے یہ مجرور استعمال ہوا ہے اور ذو کے ساتھ یہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، تو ذو علم کے معنی ہوں گے علم والا. لام جو ہے لام جارہ ہے جس کے بعد ما موصولہ ہے، جس کے بعد علمنا باب تفعیل جمع متکلم کا صیغہ ہے. علامہ یعلم تعلیما سکھانا کے معنی میں، اور ضمیر جو ساتھ لگی ہوئی ہے وہ ہے ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی. تو الحمدللہ جو تیسرا حصہ تھا اس کے پہلے حصے کے الفاظ پہ ہم نے بات کر لی ہے. اب چلتے ہیں آخری حصے کی طرف اور وہ ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اس میں واو حرف ہے، لیکن حرف ظروف مشبہ بالفعل. اکثر کا لفظ جو ہے یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، اور الناس جو ہے یہ اسم ہے مجرور استعمال ہوا ہے. لا حرف ہے، حرف نفی ہے. یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. عین لام میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 68 کے تمام الفاظ پر ہم نے بات کر لی ہے. اب ہم اس آیت کے حوالے سے شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کی طرف چلتے ہیں جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمارے لیے تیار کیے ہیں، اور اس کے لیے میں مفتی سعید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے پیش کریں. جناب مفتی سعید صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اکثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف آیت نمبر 68. آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات. آیت کے کلمہ حاجتن کے ضمن میں عبارت ہے الحاجت ما یفتقر الیہ الانسان ویطلبہ، جمع حاج وحاجات وحوائج وحوج. کلمہ الحاجہ کا معنی ذکر کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے ما یفتقر الیہ الانسان، کہ وہ چیز جس کی طرف انسان محتاج ہو، ویطلبہ اور اس کو طلب کرے. یفتقر افتقار باب افتعال سے ہے اور اس کا 3 حرفی مادہ فقر ہے جس کا معنی ہے احتیاج. کلمہ الحاجہ کی 4 جمعیں ذکر کی جا رہی ہیں: حاج، حاجات، حوائج اور حوج. آیت کے کلمہ قضاہا کے ضمن میں عبارت ہے قضا حاجتہ انفذہا. قضا یقضی قضاءً باب ضربہ یضربو سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے کئی معنی آتے ہیں. اگر بغیر صلہ کے استعمال ہو تو قضا یقضی قضاءً کا معنی فیصلہ کرنا جس سے اس میں فاعل ہے قاضی، اور اگر علی صلہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے کسی چیز کا کام تمام کر دینا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں ہے فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی نسل سے تعلق رکھنے والے ایک نبطی کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. اگر قضا کے ساتھ حاجہ بطور مفعول بھی استعمال ہو تو اس وقت کیا معنی ہوگا؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے انفذہا، کہ کسی حاجت کو نافذ کرنا، پورا کرنا. آیت سے متعلق ایضاحات نحویہ. آیت کے جملہ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم کے ضمن میں عبارت ہے جواب لما محذوف تقدیرہ نفذوا امر ابیہم او نحوہ قالہ العقبریش. اس عبارت میں املاء ما من بہ الرحمن کے مصنف ابو البقاء العقبریش کے حوالے سے یہ بات نقل کی جا رہی ہے کہ آیت میں کلمہ لما حرف شرط ہے اور دخلوا من حیث امرهم ابوہم شرط ہے. اس کی جزا یا کہیے کہ لما کا جواب کہاں ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ محذوف ہے اور تقدیر عبارت ہے نفذوا امر ابیہم. مکمل عبارت یوں بنے گی وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ نَفَّذُوا أَمْرَ أَبِيهِمْ، کہ جب برادران یوسف ویسے ہی داخل ہوئے جیسے ان کے والد گرامی نے انہیں حکم دیا تھا تو گویا انہوں نے اپنے والد کے حکم کو پورا کر دیا. یا اس جیسا کوئی اور جملہ بطور جواب لما یہاں نکالا جا سکتا ہے. آیت کے جملہ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء کے ضمن میں عبارت ہے اسم کان ضمیر مستتر یعود علی التفرق المفہوم من الآیہ. اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ما کانا میں کانا کی خبر ہے یغنی عنہم من اللہ من شیء،
لیکن اس کا اسم کہاں ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ کانا کے اندر کی ضمیر مستتر ہی اس کا اسم ہے، جو کہ اس تفرق کی طرف لوٹ رہی ہے جو آیت سے مفہوم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو برادران یوسف کو حکم دیا تھا کہ مصر داخل ہوتے ہوئے متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اس کا تذکرہ پہلے گزر چکا، اور اس آیت کے اندر من حیث امرہم ابوہم میں اس طرف اشارہ موجود ہے۔ تو اس آیت سے جو تفرق سمجھ میں آ رہا ہے، کانا کی ضمیر مستتر اس تفرق کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس جملے کے حصہ من شیئن کے حوالے سے عبارت ہے هذه من الزائدہ فمان الآیتی ما كان التفرق یغنی عنہم من اللہ شیئا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ من شیئن میں من زائدہ ہے، یعنی معنوی اعتبار سے زائد ہے، اگرچہ لفظوں میں اپنا عمل دکھا رہا ہے، اور آیت کا معنی یہ بنے گا ما كان التفرق یغنی عنہم من اللہ شیئا، کہ یہ تفرق اور متفرق دروازوں سے داخل ہونا یہ برادران یوسف کے کچھ بھی کام نہ آ سکتا تھا۔ آیت کے حصہ الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها کے ضمن میں عبارت ہے ھذا استثناء منقطع تقدیره ولكن حاجتن فی نفس یعقوب قضاها وذهب العقبری الى ان حاجتن مفعول لأجله ويكون التقدیر ما كان التفرق یغنی عنہم لشیء من الاشیاء الا لأجل حاجت كانت فی نفس یعقوب۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها جمہور کے مطابق استثناء منقطع ہے، یعنی معنوی اعتبار سے اس کا سابق جملے سے کوئی تعلق نہیں، اور تقدیر عبارت ہوگی ولیکن حاجتن فی نفس یعقوب قضاها۔ مفہوم یہ بنے گا کہ یہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا برادران یوسف کو اللہ کے کسی حکم کے مقابل کچھ بھی فائدہ نہ دے سکتا تھا، البتہ ایک بات تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو انہوں نے کہہ دی اور پوری کی۔ ابو البقاء العقبری کی رائے یہ نقل کی جا رہی ہے کہ یہ استثناء منقطع نہیں بلکہ متصل ہے اور استثناء مفرغ ہے، اور حاجتن یہاں مفعول لہو مفعول لاجلہ واقع ہو رہا ہے، چنانچہ تقدیر عبارت ہوگی وما كان التفرق یغنی عنہم لشیء من الاشیاء الا لاجل حاجت كانت فی نفس یعقوب، کہ یہ تفرق برادران یوسف کو اور تو چیزوں میں سے کسی چیز کی وجہ سے فائدہ نہ دے سکتا تھا، البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں موجود ایک بات کو پورا کرنے کا فائدہ ضرور دے سکتا تھا۔ آیت کے حصہ قضاہا کے ضمن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نعت لحاجہ قضاہا، جس میں فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ تشکیل پا رہا ہے، یہ جملہ حاجتن کی نعت و صفت ہے۔ آیت کے جملہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ کے ضمن میں عبارات کچھ یوں ہیں الضمیر فی انہ یعود علی یعقوب علیہ السلام لما علمناه هذه لام التقویہ احتیج الیها لأن العامل مصدر كما تقول متى بدأت دراستك للغة العربية ما كنت أعرفه قبل مقابلتي له لما علمناه العائد محذوف والتقدير لما علمناه إياه كما تقول نسی اخی ما علمته إياه این الکتاب الذی اعطیتہ ایاہ۔ ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ انہو کی ہو ضمیر حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور جملے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یقیناً حضرت یعقوب علیہ السلام ان باتوں کا علم رکھنے والے تھے جو ہم نے انہیں سکھائی تھیں۔ لما علمناہ کے لام جارہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لام تقویہ ہے، احتیج علیہ اس کی ضرورت اس لیے پڑی لأن العامل مصدر، کہ اس سے پہلے عامل مصدر ہے، اور مصدر ایک کمزور عامل ہے، تو اس کی تقویت کے لیے لام ذیلی اس کے معمول سے پہلے لایا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ان جملوں میں ہے متی بدأت دراستک للغۃ العربیہ، کہ تمہاری عربی زبان کی پڑھائی کب شروع ہوئی، اور ما کنت اعرفہ قبل مقابلتی لہ، میں اسے پہچانتا نہ تھا میرے اس کا سامنا کرنے سے پہلے۔ پہلے جملے میں دراسہ مصدر ہے اور اللغۃ العربیہ اس کا مفعول بہ ہے دراصل، اور یوں جملہ بن سکتا تھا دراستک اللغۃ العربیہ، لیکن چونکہ دراسہ مصدر کمزور عامل ہے تو اللغۃ العربیہ جو اس کا مفعول بہ ہے اس سے پہلے لام جارہ تقویت کے لیے لایا گیا۔ اسی طرح قبل مقابلتی لہ میں مقابلہ مصدر ہے اور آگے جو ہو ضمیر ہے اس کا مفعول بہ ہے، اور یوں جملہ ہو سکتا تھا قبل مقابلتی ایاہ، لیکن چونکہ مقابلہ مصدر کمزور عامل ہے تو ہو ضمیر سے پہلے لام جارہ لایا گیا تقویت کے لیے۔ لما علمناہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں ما موصولہ ہے، علمناہ جملہ اس کا صلہ ہے، اس صلہ کے اندر
کسی عائد کا ہونا ضروری ہے جو ما موصولہ کی طرف لوٹے، یہاں عائد محذوف ہے اور تقدیر عبارت ہے لما علمناہ ایاہ، جیسا کہ ان جملوں میں ہے نسی اخی ما علمتہ ایاہ، کہ میرا بھائی وہ باتیں بھول گیا جو میں نے اسے تعلیم کی تھی۔ تو یہاں ایاہو کی ہو ضمیر ماں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ این الکتاب الذی اعطیتہ ایاہ، کہاں ہے وہ کتاب جو اسے میں نے دی تھی؟ تو یہاں ایاہو ضمیر لوٹ رہی ہے الذی کی طرف۔ تو الحمدللہ جی مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کو سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں ان جملوں کے اعراب کی طرف جو جملے ہم نے بنائے تھے۔ تو جو پہلا جملہ ہم نے بنایا تھا اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ واو کو ہم استنافیہ قرار دے چکے ہیں اور اس کو عاطفہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ لما اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں، تو پہلا جملہ جو ہے وہ شرط بنے گا اور دوسرا جملہ جو ہے وہ جواب شرط بنے گا۔ لما ظرفیہ شرطیہ مفعول فی مقدم ہے، دخلوا فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اس کے بعد من حرف ہے، حرف جر، جس کے بعد حیثو جو ہے یہ مجرور استعمال ہوا ہے اور اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، یعنی یہ پیش کے ساتھ ہی آتا ہے چاہے اس سے پہلے کوئی حرف جر ہی کیوں نہ ہو، اور یہ ہمیشہ مضاف ہو کر آتا ہے اور ایک جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ تو حیثو مضاف ہے جس کا مضاف الیہ ایک جملہ ہے اور وہ ہے امرہم ابوہم۔ اس جملے کو انالائز کریں گے تو امرہ فعل ہے، ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے اور ابوہم مضاف الیہ ہو کر فاعل ہے امرہ فعل کے لیے، اور پھر امرہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن رہا ہے حیثو ظرف کے لیے، اور حیثو ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر محلاً مجرور استعمال ہو رہا ہے من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو رہا ہے دخلوا فعل کے، اور پھر دخلوا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر شرط بن رہا ہے، جس کا جواب شرط جو ہے وہ ہے ما کانا یغنی عنہ من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاہا۔ اب ہم جزا کو یا جواب شرط کو انالائز کرنے لگے ہیں۔ ما نافی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کانا فعل ناقص ہے، جب بھی فعل ناقص آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی، تو ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے، اور جو آگے خبر آ رہی ہے وہاں پر جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ یغنی سے شروع ہو رہا ہے۔ یغنی فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، انہم جار مجرور متعلق ہو گیا یغنی فعل کے، من اللہ میں من حرف جر ہے جس کے بعد اس میں جلالہ مجرور استعمال ہوا ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ شیئن سے حال بن رہا ہے جو کہ آگے آ رہا ہے، اور اس کی ترکیب بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے پچھلی آیت میں کی تھی۔ من زائدہ ہے، شیئن لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً جو ہے یہ منصوب ہوگا، اور اس کو بھی آپ یا تو مفعول مطلق بنا سکتے ہیں یا پھر مفعول بھی بنا سکتے ہیں، اس پہ ہم پچھلی آیت میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ الا حرف استثناء ہے، اور حاجتاً کا لفظ جو ہے یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، اور اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ مستثنیٰ منقطع قرار دیا گیا ہے۔ آگے فی حرف جر ہے جس کے بعد نفس کا لفظ مجرور ہے لیکن ساتھ ہی وہ مضاف بھی ہے کیونکہ اس پہ الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، اور یعقوب کا لفظ مضاف الیہ ہے، اور یعقوب لفظ چونکہ غیر منصرف ہے لہٰذا اس کی مجرور فارم بھی زبر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ نفس مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر مجرور بنا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ حاجتن کے لیے صفت بنا، اور آگے جو قضا ہا ہے وہ قضا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہ ضمیر یعقوب علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہا جو ضمیر منصوب متصل ہے یہ لوٹ رہی ہے حاجتن کی طرف، اور پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب صفت ثانی بن رہا ہے حاجتن کے لیے۔ تو گویا حاجتن موصوف ہے جس کی دو صفات آ رہی ہیں، ایک فی نفسی یعقوبہ اور دوسری قضاہا، پھر موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مستثنیٰ منقطع قرار دیا گیا ہے۔ یوں گویا کانا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ تو یغنی والا جملہ جو ہم مکمل کر رہے ہیں جو کانا کی خبر کے طور پر آ رہا ہے، تو یغنی فعل اپنے فاعل اپنے متعلق بلکہ اپنے دونوں متعلقوں اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے کانا کی، اور پھر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ اب یہ جملہ کیا بنے گا ما کانا والا، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم جملوں کے اعراب میں محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں انشاءاللہ تعالی دیکھ لیں گے۔ اگلا جملہ جو ہم نے بنایا تھا وہ تھا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس کو انالائز کریں گے۔ واو کو ہم مستانفہ قرار دے دیں گے، انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی،
انا کا اسم ضمیر منصوب متصل ہے واحد مذکر غائب کی، اور انا کی خبر پر لام مزالقہ داخل ہوا ہے، اور انا کی خبر چونکہ مرفوع ہوتی ہے تو ذو علم مضاف الیہ ہو کر انا کی خبر بن رہا ہے۔ علم نکرہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے جو کہ لما علمناہ کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس جار مجرور کو انالائز میں کرنے لگا ہوں۔ لام جارہ ہے جس کے بعد ما اس میں موصول جو ہے یہ محلن مجرور ہے، اور اس میں موصول اکیلا کبھی نہیں آتا، ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے علمناہ۔ علمنا فعل با فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل فاعل، اور ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ہا کی وہ ضمیر منصوب متصل مفعول بہ کی ضمیر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ علمہ یعلم دو مفعول چاہتا ہے، تو یہاں پر ایک مفعول ذکر ہے اور جو دوسرا مفعول ہے وہ محذوف ہے، اور وہی آیت کا کام دے رہا ہے، یعنی علمناہ ایاہ۔ پھر یہ علمنا فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا ما موصولہ کے لیے، اور ما موصولہ اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلن مجرور لام جارہ کے لیے آیا۔ اور تو جار مجرور جو ہے یہ علم مصدر کے متعلق ہو جائے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور جن 8 چیزوں یا 7 چیزوں میں سے کسی کے متعلق ہوتا ہے اس میں سے ایک مصدر بھی ہوتا ہے، تو علم چونکہ مصدر ہے لہٰذا یہ علم کے متعلق ہو گیا۔ یوں انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، اور آخری جملہ اس آیت کا وہ ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے۔ لاکنہ حرف حروف مشبہ بالفعل ہے جس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر جو ہے مرفوع ہوتی ہے، تو اسم اس کا منصوب ہے جو کہ اکثر الناس مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور خبر کی جگہ پر جملہ فعلیہ آ رہا ہے لہٰذا وہ جملہ فعلیہ محلن مرفوع قرار دیا جائے گا۔ اس جملہ فعلیہ کو ہم انالائز کریں تو لا جو ہے یہ نافیہ ہے، اور یعلمون جو ہے یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، یعلمون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مرفوع خبر بنا لاکنہ کی، اور لاکنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور اس کا عطف ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے۔ ایک بات میں کہنی بھول گیا تھا کہ جو وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ میں جو ما تھا، لما والا ما، اس ما کو مصدریہ بھی مانا جا سکتا ہے، یہ بات اب اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا۔ تو الحمدللہ جی ہم نے جملوں کے اعراب جو ہیں وہ کر لی ہے۔ اب محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جملوں کو کس طرح انالائز کیا ہے۔ تو محمود صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا جملہ ہے جملہ دخلوا وہ فی محل جر مضاف الیہ ہے، اور جواب الشرط محذوف ہے، اور جو منفی جملہ ہے وہ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ کون سا منفی جملہ؟ ما کان یغنی عنہم۔ تو انہوں نے اس طریقے سے لیا ہے، ہم نے بہرحال شرط اور جواب شرط بنا لیا تو مفہوم وہی نکلتا ہے۔ بہرحال اگلا جملہ جو ما کانا یغنی والا ہے اس کو انہوں نے فی محل نصب حال قرار دیا ہے دخلوا کے فاعل سے، تو اس کا اعراب ہمارے لیے مشکل تھا، وہ ہم نے الحمدللہ سمجھ لیا۔ اور جملہ یغنی والا ہے اسے انہوں نے فی محل نصب کانا کی خبر قرار دیا ہے۔ قضاہا والا جملہ فی محل نصب حاجتن کے لیے نعت یعنی صفت قرار دیا ہے۔ انہ لذو علم لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، اور علمناہ والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی قرار دیا ہے، گویا انہوں نے ما کو ما مصدریہ قرار دیا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا تھا کہ اس ما کو موصولہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ پھر لاکنہ والا جملہ جو ہے وہ لا محل لا معطوفہ انہ لذو علم والے جملے پر ہوگا عطف، اور آخری جملہ لا یعلمون فی محل رفع خبر لاکنہ۔ تو الحمدللہ محمود حافظ صاحب کی ورکنگ کو بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ، اور اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، وہ ان سے اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو ہٹا نہ سکتا تھا مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بلا شبہ وہ یقیناً بڑے علم والا تھا اس وجہ سے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورہ یوسف کا رکوع نمبر 8 بھی مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت اور نئے رکوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔